السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، درس قرآن و حدیث صرف 10 منٹ میں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن میں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اس درس کو اینڈ تک دیکھیں اور دیگر دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں سلسلہ درس قرآن لے کر آپ کی خدمت میں۔ آج ہم سماعت کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238، 239 اور 240۔ آئیے سماعت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیت مبارکہ میں ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ ناظرین کرام، درس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ ہمارا درس کرنا، آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ: تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی پابندی کرو۔ ناظرین کرام، آئیے تھوڑی سی تفسیر سنتے ہیں کہ تمام نمازوں کی پابندی کرنا اور درمیانی نماز کی تاکید فرمائیے یہ کیوں ہوا۔ نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کرنے کے دوران نماز کی تاکید فرما دی۔ گویا یہ سمجھنا مقصود ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے خالق و مالک کے حقوق سے غافل نہ ہو جانا۔ یعنی جب اب نکاح اور طلاق کے مسائل بیان ہو رہے تھے تو اس کے فوراً پر نماز کی تاکید فرمائی کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں لگ جاؤ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حقوق سے تم غافل ہو جاؤ۔ تو اس لیے فرمایا کہ درمیان کے اندر جو ہے وہ نماز کا حکم بیان کیا ہے۔ پنجگانہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو، کیونکہ شریعت کے دیگر معاملات میں حکم الہی پر عمل اسی صورت میں ہوگا جب دل کی اصلاح ہوگی، اور دل کی اصلاح نماز کی پابندی سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تمام نمازوں کی پابندی و نگہبانی کرو۔ اس نگہبانی میں ہمیشہ نماز پڑھنا، با جماعت پڑھنا، درست پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، یہ سب داخل ہے۔ درمیانی نماز کی بالخصوص تاکید کی گئی ہے۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ بخاری میں ہے کہ نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ بخاری کتاب الدعوہ کے اندر فرمایا کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ نماز عصر کی تاکید کی ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے ناظرین کرام، ایک تو اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس وقت کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس غفلت کے وقت میں نماز کی پابندی کرنا زیادہ اہم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ادب سے کھڑے ہو جاؤ، لہذا کھڑے ہونے کے ایسے طریقے ممنوع ہوں گے جن میں بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ نماز میں قیام فرض ہے، دوسرا یہ کہ نماز میں کھانا پینا، بات چیت کرنا حرام ہے، جیسے کہ قانتین سے معلوم ہوا کہ نماز میں گفتگو کرنا اسی آیت سے منسوخ ہے۔ فرمایا کہ عصر کی نماز کی پابندی کا اس لیے حکم دیا گیا، ویسے تو ساری نمازیں پڑھنی ہیں، عصر کی نماز کا بالخصوص فرمایا کہ بندہ کاروبار کی مصروفیات میں بہت زیادہ جو ہے وہ مصروف ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے تو فرمایا کہ کتنا اچھا انسان ہے جو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، نماز کے لیے آ رہا ہے۔
اور ہونا بھی یہی چاہیے ایک بندے کو. اور ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ زیادہ اہمیت جو ہے وہ عبادت کو دینی چاہیے. تو فرمایا کہ تم نماز فجرانہ کی پابندی کرتے رہو، بالخصوص عصر کی نماز کی پابندی کرنی ہے. تو پتہ چلا عصر کی نماز بھی افضل ہے تمام نمازوں میں. آئیے سنتے ہیں کہ آیت نمبر 239 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ترجمہ: پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو. پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو. ناظرین کرام، یا دشمن یا درندے وغیرہ کے خوف کی حالت میں نماز کا حکم اور طریقہ بیان کیا گیا. اگر خوف کی ایسی صورت ہو کہ ایک جگہ ٹھہرنا ناممکن ہو جائے تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، اور اس نماز کو دہرانا بھی نہ پڑے گا. جدھر جا رہے ہو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لے. قبلے کی طرف منہ کرنے کی شرط نہیں ہے. جب حالت امن میں ہو تو پھر معمول کے مطابق نماز پڑھی جائے. البتہ اگر خوف کی ایسی حالت ہو کہ اس میں ٹھہرنا ممکن ہو، جیسے جنگ کے موقع پر دشمنوں کے حملے کا ڈر بھی ہے لیکن کسی جگہ ٹھہرے ہوئے بھی ہیں، تو اس کا باجماعت نماز پڑھنے کا طریقہ سورہ نساء آیت نمبر 102 میں آئے گا انشاءاللہ. آئیے سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 240 میں کیا پیغام دیا ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ وَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ترجمہ: اور جو تم میں مر جائے اور بیوائے چھوڑ جائے وہ اپنی عورتوں کے لیے انہی گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائے. پھر اگر وہ خود نکل جائے تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں، جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کرے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں مر جائے. ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، جس طرح ابھی عدت کیا ہے 4 مہینے 10 دن ہے. اگر کسی کے یہاں حمل ٹھہرا ہوا ہے تو کسی کے شوہر کے انتقال کے بعد، جیسے حمل ٹھہرا ہوا ہے، شوہر کے انتقال کے بعد 1 دن کے بعد بھی بچے کی ولادت ہوئی تو عدت ختم ہو جائے گی. اگر حمل نہیں ہے پیٹ میں تو 4 مہینے 10 دن. ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال ہوا کرتی تھی. اس 1 سال میں وہ شوہر کے یہاں رہا کرنا اور نان نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی. پھر 1 سال کی عدت تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 سے منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی گئی. اور سال بھر کا نفقہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں آیت میراث سے منسوخ ہوا، جس میں عورت کو شوہر کی وراثت میں حصہ دار مقرر کر دیا گیا. لہٰذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہیں رہا. تو فرمایا کہ جب اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی تو 1 سال میں وہ شوہر کے یہاں رہ کر نان نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی. تو فرمایا کہ اس 1 سال کی عدت بھی منسوخ ہو گئی، اور جو نان نفقہ پانے کا حکم تھا وہ بھی جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے.
جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو درس دیکھنے کا اجر عطا فرمائے. آمین.